کتنا ہے ذرا مجھے بتائیں گے آپ لوگ؟ خلافت راشدہ کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 30 ایئرس. اور سب سے زیادہ ٹینیور جو ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا بچے، پہلے جو خلیفہ ہے ان کا نام کیا ہے؟ خلیفہ راشد پہلے جو ہے حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر جو ہے وہ کتنے سال تک خلیفہ رہے تھے؟ 2 ایئرس تک. ٹھیک ہے، 2 سال تک جو ہے وہ خلیفہ رہے. 632 سے لے کے 634 تک، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ 11th ہجری سے لے کے 13th ہجری تک جو ہے وہ رہے خلیفہ. آپ کی پیدائش جو ہے وہ مکہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو وفات ہے وہ مدینہ کے اندر ہوئی، اور آپ کا جو روزہ مبارک ہے وہ کہاں پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ اور بھی کسی کی قبر ہے، وہ کس کی ہے؟ ایک حضرت ابو بکر کی ہو گئی، ایک حضرت عمر کی ہوگی، اور ایک اور شخص کی بھی وہاں پر جو ہے وہ گریو موجود ہے، اس کی جگہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی گریو جگہ موجود ہے. اچھا بچے، حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کے والد کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ. ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا، اور ان کی والدہ کا نام تھا ام الخیر. ام الخیر جو ہے وہ ان کی والدہ کا نام تھا. حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ. اصل نیم ان کا کیا تھا؟ عبداللہ. اور حضرت ابو بکر کے جو قبیلے کا نام تھا یہ قریش قبیلے کی برانچ ہے. قریش قبیلہ ہے، اور قبیلے کی جو ایک شاخ ہے بنو تیم، یہاں سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، بنو تیم سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا حضرت ابو بکر صدیق کا. ابھی ان کے بارے میں جو ہے نا آپ کو اتنی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اچھا، ان کے دور میں جو ہے نا ایک جنگ بھی لڑی گئی تھی، جنگ یمامہ. جنگ یمامہ ان کے دور میں لڑی گئی، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تدوین کا کام بھی انہی کے دور میں شروع ہوا. ٹھیک ہے، بیٹل آف یمامہ حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہے وہ لڑی گئی، اور میں نے بتایا کہ اسی کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی تدوین کا جو ہے وہ قرآن مجید کو کمپائل کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا. اچھا، جب یہ قرآن مجید کو کمپائل کر لیا گیا تو وہ جو قرآن مجید کا مصحف تھا وہ حضرت ابو بکر نے کس کے حوالے کیا؟ وہ حضرت ابو بکر نے حضرت کس کے حوالے کیا تھا بیٹا؟ قرآن مجید کا جو مصحف بنا تھا جس کو کمپائل کر کے ایک بکلٹ کی فارم میں لایا گیا تھا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت عمر کے حوالے کیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت عمر کے حوالے. اور حضرت عمر نے اپنی وفات کے بعد وہ کس کے حوالے کیا؟ حضرت عمر نے اپنی وفات کے بعد وقت
اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے حوالے کیا. ٹھیک ہے, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی ہیں. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر صدیق پہلے امیر حج بھی ہیں. پہلے امیر حج بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور میں نے ایک جنگ کا بتایا تھا کہ وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نہیں, بیٹل آف یمامہ میں نہیں, بیٹل آف یمامہ نہیں, بیٹل آف تبوک, غزوہ تبوک. غزوہ تبوک جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کا نام جو ہے وہ باقی انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد بچے دوسرے خلیفہ آ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بھی مکہ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پیدائش 583 کے اندر جو ہے وہ ہوئی, اور آپ سیکنڈ خلیفہ راشد ہے. آپ کا ٹینیور جو ہے وہ ٹوٹل 10 ایئرز کا ہے. اسلام کے اندر جو بہت ساری جو کیا کہتے ہیں چیزیں بنی, جیسے کہ پولیس کا نظام اور باقی مردم شماری کا نظام, اسلامک کیلنڈر جو ہے, تمام چیزیں یہ حضرت عمر کے دور میں جو ہے وہ تدوین کرنا شروع ہوئی. اپنے لیے سب سے پہلے امیر المومنین کا جو ٹائٹل تھا وہ کس نے سلیکٹ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ امیر المومنین کا ٹائٹل جو ہے وہ اپنے لیے سلیکٹ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روزہ مبارک ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کے اندر ہی ہے, وہیں پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہیں پر جو ہے وہ ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. حضرت عمر کی جو ہے وہ کون سی بیٹی کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی حضرت عمر کا تعلق بھی قریش قبیلے سے ہے. ٹھیک ہے, قریش ٹرائب سے ہے, اور قریش کی کون سی برانچ ہے؟ بنو عدی. بنو عدی سے جو ہے وہ حضرت عمر کا تعلق ہے. حضرت عمر کے والد کا نام کیا تھا؟ خطاب. اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حنتمہ بنت حشام. بنت حشام جو ہے وہ آپ کی والدہ کا نام تھا. اس کے علاوہ بچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اسیسینیشن ہوئی اس کے پیچھے کون سا شخص ملوث تھا؟ ایک پرشین غلام تھا, پرشین سلیو, جس کا نام تھا ابو لولو فیروز. ابو لولو فیروز اس نے 644 اے ڈی میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ جلدی سے بتائیں بچے, کب جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ 5 ہجری کو یا 5 نبوی کو؟ تقریباً 6 ہجری کو. 6 ہجری کو جو ہے وہ 6 نبوی کو, سوری 6 نبوی کو, ہجری نہیں 6 نبوی کو, 6 نبوی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. اور کس وجہ, کون سی آیت سورت کی آیات سن کے جو ہے وہ آپ نے اسلام قبول کیا؟ سورہ طٰہٰ کی جو ہے وہ آیات سن کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. کون پڑھ رہا تھا؟ حضرت عمر کی جو ہے وہ سسٹر اور ان کے بردر ان لا, جن کا نام تھا سعید بن زید. سعید بن زید یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے, تو جس پہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چینج ہوا اور انہوں نے پھر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد بچے ان کے دور میں
کافی زیادہ جو ہے وہ جنگیں بھی ہوئیں، اور فیمس جو جنگیں ہوئیں وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. اچھا، ایک تو چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، یہ جو فلسطین میں کون سی بیت المقدس ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ہے وہ اس کو فتح کیا گیا. اس کے بعد ایک بڑی فیمس جنگ ان کے دور میں ہوئی تھی، بیٹل آف یرموک. بیٹل آف یرموک بھی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی. اور یرموک کی جنگ جو ہے وہ کس کے خلاف ہوئی تھی؟ اس کے علاوہ بچے مصر بھی حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، اور ایران بھی جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں جو ہے وہ فتح ہوا. ہیلو، السلام علیکم. اس کے بعد بچے اب آ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عثمان بن عفان تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کی پیدائش ہوتی ہے طائف میں. حضرت عثمان کی پیدائش کہاں پر ہوتی ہے؟ طائف میں. طائف میں ایک اور شخص بھی پیدا ہوا تھا جو تھا تو حضرت عثمان کے بہت بعد. محمد بن قاسم. محمد بن قاسم کی جو ہے وہ پیدائش. بچے دیکھیں 23 اور 25 ذی الحج کو جو ہے نا ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اور ان کی شہادت جو ہے وہ جب ان کی وفات ہو گئی تھی تب جو ہے وہ تب کیا ہوا تھا، تب وہ ان کی وفات یکم محرم کو ہوئی تھی. بیچ میں وہ انجرڈ رہے تھے کچھ عرصہ، یعنی کہ تھوڑا سا وہ بیمار رہے تھے انجرڈ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد یکم کو جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے بعد بچے حضرت عثمان کی جو ہے وہ پیدائش طائف میں ہوئی. آپ کی جو وفات ہے وہ کہاں پر ہوئی؟ مدینہ میں. اور آپ کہاں پر دفن ہیں؟ کون سے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا؟ جنت البقیع میں، ٹھیک ہے، جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن کیا گیا. نبی ان کا ٹائٹل ذوالنورین بھی ہے. ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ ذوالنورین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی کن کے ساتھ ہوئی؟ حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی. ایک تو حضرت بی بی رقیہ اور دوسری حضرت بی بی ام کلثوم. ان کی جو ہے وہ جو شادیاں ہیں کن کے ساتھ ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. حضرت عثمان کا تعلق بھی قریش ٹرائب سے ہے. قریش کی کون سی برانچ؟ بنو امیہ سے، ٹھیک ہے، بنو امیہ سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے. حضرت عثمان جو ہے وہ ان کے دور میں ہی فرسٹ نیوی جو ہے وہ مسلمانوں کی وہ بنی. فرسٹ نیوی، فرسٹ اسلامک نیوی جسے کہا جاتا ہے، وہ حضرت عثمان کے دور میں بنی. انہی کے دور میں سیکنڈ اذان جو جمعے والے دن دی جاتی ہے ان کے دور میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. حضرت عمر کے دور میں وہ جو فجر کی نماز میں اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے اس کو ایڈ کیا گیا، اور حضرت عثمان کے دور میں سیکنڈ اذان جو ہے وہ جمعہ کے ٹائم پہ جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی.
اس کے بعد حضرت عثمان کی والدہ کا نام عروہ تھا اور والد کا نام تھا عفان. ٹھیک ہے. اب ان کا ٹائٹل میں نے آپ کو بتا دیا, ایک تو ذوالنورین اور دوسرا غنی. غنی بھی ان کا ٹائٹل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ٹائٹل غنی بھی رہ چکا ہے. اب آ جاتے ہیں فورتھ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, حضرت عثمان کا ٹینیور کتنے عرصے کا تھا؟ 12 ایئرس کا. تو سب سے لانگسٹ ٹینیور کس کا ہوا پھر؟ حضرت عثمان کا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں پر ہوتی ہے؟ مکہ میں. ٹھیک ہے. مکہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے, اور آپ کی شہادت جس وقت ہوتی ہے اس وقت آپ کی ایج 60 ایئر تھی, اور آپ موجود تھے کہاں پر؟ عراق میں. عراق کا شہر تھا کوفہ. اچھا بچے, ہم ایک اکثر مشہور شہر کا نام پڑھتے ہیں بصرہ. بصرہ کون سے صوبے میں آتا ہے, ملک میں آتا ہے؟ سوری, بصرہ بھی عراق میں آتا ہے. اس کے بعد بچے بریل, حضرت علی کی جو ہے ان کا مزار کہاں پر ہے؟ نجف میں. اور نجف کہاں پر ہے؟ کوفہ کیپٹل تھا حضرت علی کا. حضرت علی کے دور میں جو ہے وہ کیپٹل تھا. حضرت علی کی جو وائف ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, ان کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. بچے یہ جو مسٹیک انہا اور انہوں کی مسٹیک ہو رہی ہے, دس از ناٹ انٹینشنل, دس از ان انٹینشنل مسٹیک, بیکاز شروع سے ہی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ایسے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بولتے ہیں, تو اس کا جو ہے وہ کوئی اتنا انٹینشنلی یہ مسٹیک نہیں ہو رہی. اس کے بعد بچے حضرت علی کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام حضرت امام حسن, دوسرے بیٹے کا نام حضرت امام حسین, بیٹی کا نام زینب. اس کے علاوہ یہاں پر کوئی اور بچہ بتائے جو اس کے علاوہ بھی اور کوئی نام ہے. یہاں پر میرے سامنے کافی ساری لسٹ آ رہی ہے, ڈسینڈنٹس میں آ رہے ہیں. حضرت عباس, حضرت عباس بھی شاید اسی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. خیر, یہ 3-4 نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. اب بچے حضرت علی کے جو ہے وہ ٹائٹل آپ دیکھ لیں. حضرت علی کا ٹائٹل امیر المومنین بھی تھا. اس کے بعد مدینہ العلم, علم کا دروازہ بھی ان کو کہا جاتا تھا. علی المرتضی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے. اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مولا المتقین بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے ٹائٹل جو ہے وہ حضرت علی کے ہیں. حضرت علی کا تعلق بھی کون سے ٹرائب سے ہے؟ قریش سے ہے. اور قریش کی کون سی برانچ؟ بنو ہاشم سے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے چاروں خلیفہ جو ہے ان کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے. وہ کون سا ہے؟ ایک ہی جو ٹرائب سے ہے وہ قریش سے ہے. پہلے چاروں خلفائے راشدین کا تعلق. حضرت علی کی جو شہادت ہوئی اس کے پیچھے کون سا شخص ملوث تھا؟ ابن ملجم. ٹھیک ہے.
ابن ملجم جو ہے وہ رسپانسبل تھا اور وہ کوفہ میں موجود تھے. حضرت علی کے دور میں فیمس 3 جنگیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں ایک تو تھی 36 ہجری میں، وہ کون سی تھی؟ جنگ جمل، بیٹل آف کیمل، ٹھیک ہے، جو کہ ہوتی ہے کس کے درمیان؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. اس کے بعد 37 ہجری میں نیکسٹ وار ہوئی جس کا نام ہے بیٹل آف کون سی تھی؟ ہاں، بیٹل آف صفین، جو کہ کس کے درمیان ہوئی؟ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان میں ہوئی. اور تیسری ہے 38 ہجری میں، جو کہ کہلاتی ہے بیٹل آف نہروان، جو کہ ہوتی ہے کب کس کے درمیان؟ حضرت علی اور خارجیوں کے درمیان. اچھا بچے، خارجی کے بارے میں نے پچھلی کلاس میں بچوں کو بتایا تھا. خارجیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ جنت کے کیا ہیں، یہ سوری جہنم کے کیا ہیں؟ دیز آر ڈاگز آف ہیل، یہ جہنم کے کتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ خلفائے راشدین کے بارے میں جو ہے نا تھوڑی سی. ہاں، حضرت علی کی ایک بک بھی ہے، نہج البالغہ، نہج البالغہ پہلی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان میں ہوئی. نہج البالغہ یہ حضرت علی کی جو ہے وہ بک ہے، ٹھیک ہے. تو اور حضرت علی بچوں میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر مردوں میں پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ انکلوڈ کر لیجیے گا. اس کے بعد اب تھوڑی سی نا بیسکس آف ہولی قرآن ہم لوگ دیکھ لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ حدیث کی بک ہے، حدیث کی بک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ 55، ٹھیک ہے، 55 نیمز. قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی 55 نیمز جو ہے وہ بچے ثابت ہیں. قرآن مجید کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 سٹیجز ہیں قرآن مجید کی. قرآن مجید کے اندر کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر کتنے رکوع ہیں؟ 558 رکوز ہیں قرآن مجید کے اندر. قرآن مجید کے اندر ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 6666 جو ہے وہ آیات ہیں. قرآن مجید کے اندر کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورات ہیں. کتنی سورتیں مکی ہیں؟ 86 سورہ جو ہے وہ مکی ہیں، 28 جو ہے وہ مدنی ہیں. بچے صرف 1 منٹ ویٹ کریں، میں آتا ہوں. بچے 28 مدنی صورتیں ہیں. اچھا، جو بچے مکی صورتیں ہیں وہ زیادہ تر یا ایھا الناسوں سے شروع ہوتی ہیں. کس سے شروع ہوتی ہیں؟ یا ایھا الناسوں سے. یا ایھا الناسوں سے شروع ہوتی ہیں مکی صورتیں. یہ تھوڑی سی یہ چھوٹی صورتیں ہیں، جبکہ مدنی صورتیں جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہیں اور تھوڑی سی نا کیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ بچے
قرآن مجید کے اندر جو کچھ آیات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک ہے آپ کی نہاری آیات. نہاری آیات کون سی ہوتی ہیں؟ نہاری آیات وہ آیات ہوتی ہیں جو کہ دن کے وقت نازل ہوں. جو کب نازل ہوں؟ ڈے ٹائم میں جو آیات نازل ہوئیں وہ نہاری آیات ہیں. اسی طرح لیلی آیات وہ آیات جو کس وقت نازل ہوں؟ نائٹ ٹائم میں، رات کے وقت جو ہے وہ نازل ہوں. اسی طرح سیفی آیات، سیفی آیات وہ آیات ہیں جو کہ سمر سیزن میں نازل ہوئیں. اسی طرح کچھ ہیں شتائی آیات، یہ کب نازل ہوئیں؟ یہ ونٹر سیزن میں نازل ہوئیں. بچے نہیں یہ. اسی طرح فراشی آیات، فراشی آیات یہ وہ آیات ہیں جو اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیڈ پر تھے. ٹھیک ہے، ایسی آیات کو کیا بولتے ہیں؟ فراشی آیات. اس کے بعد نومی آیات، نومی آیات وہ آیات ہیں جو اس وقت نازل ہوئیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت نیند میں تھے، سلیپ کی حالت میں تھے، اس وقت جو نازل ہوئی وہ نومی آیات ہیں. اس کے بعد سماوی آیات، سماوی آیات وہ ہیں جو معراج کے وقت نازل ہوئیں. اور آخر میں فضائی آیات، وہ آیات جو کہ نہ زمین پر نازل ہوئیں اور نہ ہی آسمان پر نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، ایسی آیات کو کیا بولتے ہیں؟ فضائی آیات بولتے ہیں. تو یہ بچے آپ لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہے اس کا؟ تو چلیں پھر اس کو اچھے سے یاد کر لیں کہ لیلی آیات اور یہ باقی آیات کون سی ہوتی ہیں. فضائی آیات نیدر آن لینڈ نور آن اسکائز. اس کے بعد بچے قرآن مجید کی کتنی ترتیبیں ہیں؟ قرآن مجید کی دو ارینجمنٹس ہیں، ایک ترتیب توقیفی اور دوسری ترتیب نزولی. ترتیب نزولی وہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں. اور اس کے بعد ترتیب توقیفی وہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے جیسے بتاتے گئے ویسے ویسے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ان کو ارینج کرتے گئے. اس کے بعد بچے یہاں پر حروف مقطعات کی ہم بات کر رہے تھے. تو حروف مقطعات کی تعداد میں نے آپ کو بتائی تھی کتنی ہے؟ 14. اور حروف مقطعات سے سٹارٹ ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 29. اس کے بعد قرآن مجید کے اندر کتنی صورتوں کے نام پیغمبروں کے نام سے شروع ہوتے ہیں؟ 6 سوراز کے نام. کتنی صورتوں کے نام جانوروں کے نام پہ ہیں؟ ایک تو سورہ فیل ہو گئی، سورہ نمل ہو گئی 2 ہو گئی، سورہ بقرہ ہوگی 3، اس کے بعد سورہ المائدہ نہیں، سورہ ہود، نحل، سورہ نحل، سورہ المائدہ نہیں، سورہ عنکبوت. تقریباً 6 کے قریب صورتیں ہیں. اس کو کاؤنٹ کر لیجیے گا، مجھے ایگزیکٹ اب میں کاؤنٹ نہیں کر پا رہا، ریکال نہیں کر پا رہا ان کو. سورہ عنکبوت 1، فیل 2. بیٹا جانوروں کے نام پہ جو ہے نا وہ 6 صورتیں ہیں، 6 یا 7 کے قریب صورتیں ہونی چاہیے. نمل ہو گئی ہے، بقرہ ہو گئی ہے. ایک بچہ کوئی میسج پہ ٹائپ کر لیں. 6 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں کتنے جو ہے وہ پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے؟
26 پروفٹس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. جامع قرآن کس کو بولا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا جاتا ہے. قرآن مجید کو ایک قرت پر کس نے اکٹھا کیا؟ قرآن مجید کو ایک قرت پر کس نے اکٹھا کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی تدوین کا جو کام ہے وہ کب شروع ہوا؟ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گیا تھا، لیکن پریکٹیکلی اس کو جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہے وہ شروع کیا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ بیٹل آف یمامہ ہوئی، جس میں کافی سارے حافظ قرآن جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو اس وقت حضرت عمر نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہم سے کھو جائے، تو اس لیے جو ہے نا پھر اس کو تدوین کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا. ہارٹ آف قرآن کس سورہ کو بولتے ہیں؟ سورہ یاسین. عروس القرآن کس کو بولتے ہیں؟ سورہ رحمان. ون تھرڈ آف قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص کو. جب کسی انسان کی جان نہ نکل رہی ہو یا جان کی آسانی سے نکالنے کے لیے کون سی صورت پڑھی جاتی ہے؟ روح آسانی سے نکل جائے، سورہ یاسین. مجھے ایک بچے کا میسج آیا، کہتے سر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہم لوگ سارے بچے آج چھٹی کر دیں، ہم سارے بچے آپ کے لیے سورہ یاسین پڑھتے ہیں. میں کہا خدا کا خوف کرو، میں مرنے جا رہا ہوں جو تم سورہ یاسین پڑھنے جا رہے ہو. وہ کہتا نہیں سر، ویسے وہ صحت کی بحالی کے لیے بھی ہوتی. میں نے کہا خدا کے بندے نہ کرو یار، ڈرا رہے ہو مجھے. تو سورہ یاسین ہوگی. اس کے بعد بچے ام القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو. سورہ فاتحہ کو نہیں، ہم ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے، لیکن لٹرلی مجھے یہی پتا تھا کہ جس نے جو مرنا رہا نا تو اس کو مارنے کے لیے سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو پھر مر جاتا ہے ٹائم سے. اس کے بعد باب القرآن. باب القرآن باب القرآن بھی سورہ فاتحہ کو بولتے ہیں. بچے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ فتح کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ جا رہے تھے تو ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ یاسین کی. ٹھیک ہو گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ الفاظ کس سورت میں جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں؟ سورہ رحمان کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ بچے اب آپ لوگ اب آپ لوگ ویٹ کریں، آپ کو دوسرا لنک ملتا تو پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں.